اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا جب ذمہ اپنے سر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء، نبی اور اماموں کو زمین پر بھیجا، اور انہی انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں بھی بھیجیں جن میں 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ لیکن ان سب کتابوں میں جو اہمیت حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، وہ قرآن مجید کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر کے انسان کے لیے یہ زندہ معجزہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارے تمام مسائل کے حل کو بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تبیان لکل شیء ہے، ہر چیز کو بیان کرنے والے ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ بس جس قدر ممکن ہو قرآن مجید کی تلاوت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہمارے ساتھ نہ ہی زور زبردستی کر رہا ہے کہ اتنے پارے کی تلاوت کرو یا اتنی تلاوت کرو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس قدر آسانی ہو، جس قدر ممکن ہو قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول خدا حدیث میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی رسول خدا ادھر بیان کرتے ہیں کہ مطلب ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، یعنی الف لام میم پڑھنے پہ 10 نیکیاں نہیں ملیں گی، بلکہ اس الف کا الگ ثواب ہوگا، لام کا الگ ثواب ہوگا اور میم کا الگ ثواب ہوگا۔ بس قرآن مجید انسان کے لیے ہدایت ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ ہدایت بن کر آیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول خدا قیامت کے دن یہ ہمارے ساتھ گلہ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ قرآن مجید کو ہم مردے بخشوانے کے لیے یا ختم کرانے کے لیے نہیں رکھیں، بلکہ اپنی ہدایت کے لیے، اور اس سے اپنی ہدایت لیں، اور جتنا ہو سکے اس سے فیض لیں، اور جتنا ہو سکے علم لیں، کیونکہ ہماری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہی قرآن مجید کے اندر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاملین قرآن اور حاملین قرآن میں سے شمار فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔